صفحہ نمبر 17 آیت نمبر 117 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ کی ذات نئے انداز سے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس کو حکم کرتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، کہنے لگے وہ لوگ جن کے پاس کسی آسمانی کتاب کا علم نہیں، یعنی مشرکین، اللہ ہمارے ساتھ کیوں کلام نہیں کرتے؟ اور تأتینا آیا، یا کوئی واضح نشانی آسمان سے اتارے۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، واقعی اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان کی طرح ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، واقعی ہم نے واضح معجزات بیان فرما دی ہیں اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا برحق انداز میں، جنت کی طرف بشارت دینے والا، دوزخ سے ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا صاحبان دوزخ کے متعلق۔ وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ اس وقت تک جب تک آپ ان کے دین کا اتباع نہ کریں۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجیے ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس رسالت کا علم ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آپ کے لیے کوئی بھی اللہ کے سوا مددگار اور دوست نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ یعنی کامل ایمان والے لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اچھی طرح برحق انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، جس نے قرآن کا انکار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر وہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں کن فیکون کا حکم فرماتے ہیں، اور ساتھ یہودیوں کا ذکر، نصارہ کا ذکر اور مشرکین کا ذکر۔ مشرکین کہا کرتے تھے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ ہمیں خود کیوں بلند آواز سے آسمان سے نہیں پکارتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، یا آسمان سے کوئی واضح نشانی قرآن اترتا ہوا ہم دیکھ لیتے، آپ اس کتاب کو آغوش میں لے لیتے تو ہم مان لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، بس ہم نے آپ کو رسول برحق بنا کے بھیجا ہے، اگر آپ کی رسالت کا سن کے، توحید کے دلائل سن کے بھی ایمان نہ لائیں تو ان صاحبان دوزخ کے متعلق آپ سے کوئی پوچھ گچھ، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لینا کہ
ایمان والوں، آپ لوگوں سے یہود و نصارہ تب تک راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کا دین اختیار کرو۔ جب تک آپ لوگ ان کا دین اختیار نہ کریں وہ آپ لوگوں سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور ان کا دین رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قابل تقلید ہے نہیں، تو اس لیے ان کی رضا ناممکن ہو گئی۔ اپنے دین پہ عمل کرو، توحید کے قائل رہو، ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈٹے رہو، یہ اللہ کی رضا کے ذرائع ہیں۔ ایمان والوں کی اللہ نے یہ آخری آیت میں تعریف فرمائی کہ جن کو میں نے قرآن دیا، صحابہ کرام مراد ہیں، وہ اچھی طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہی لوگ اصل ایمان والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک خاص امر جو کہ پہلی آیت میں ذکر ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا فیصلہ فرماتے ہیں تو حکم فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہو جا کا کہنا یہ بھی شرط نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کا فی الوقت واقع ہونا، اس کا سمجھنا یہ کن فیکون پہ ہے کہ اللہ کا حکم اتنی جلدی سے وجود میں آ جاتا ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ہو جا کا کہنا بھی اللہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ بس اللہ کی مرضی یہ کام ہو جائے تو وہ کام ہوگا، قادر مطلق ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا پاتا ہوں تو میرے دل میں ایمان کی کرنیں روشن ہو جاتی ہے۔ ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، وہ کام وجود میں نہیں آتا، میں سمجھ جاتا ہوں قادر مطلق ایک ذات موجود ہے، کسی کے قبضے میں ہو کے میں گزر رہا ہوں زندگی کے سفر سے۔ اگر کسی کی قدرت میں نہ ہوتا تو پھر کیسے میری مرضی کے خلاف امر واقع ہوتا؟ یہ اس بات کی نشانی ہے جیسے میں چاہتا ہوں اس طرح کا نہ ہونا اللہ کی ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ واضح ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز ماچس کے وجود میں غور کیا جائے، اس کے پیچھے کتنے بندوں نے محنت کی ہے تب یہ ماچس وجود میں آیا ہے۔ ہلکی سی چیز ماچس، اس کے وجود میں کئی بندے متحرک ہیں، پیچھے مستقل ایک فیکٹری ہے، ایک کام ہو رہا ہے، ایک نظم و ضبط ہے، اس کے وجود کے لیے اتنا بڑا نظام پیچھے متحرک ہے، تو زمین و آسمان کا نظام، اتنا بڑا نظام کیسے خود بخود وجود میں آیا؟ پیچھے کوئی بھی ذات متحرک نہیں ہے۔ اگر اس نظام کے بنانے میں انسان متحرک ہے تو انسان تو خود اپنے ارادے کو کامل نہیں پا رہا، کیسے اس نظام کو انسان نے بنا لیا؟ معلوم ہوا اللہ کی ذات موجود ہے، اور اللہ جس کام کا حکم فرماتے ہیں وہ ہو ہی جاتا ہے۔ انسان جو چاہتا ہے اس کے خلاف ہوتا رہتا ہے۔ ابو جہل نے حضور کی مبارک ذات کے لیے اپنے گھر کے صحن میں گڑھا کھودا۔ محمد جو بھی آدمی 3 دن گھر سے نہ نکلے، بیمار ہو، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، میری بیمار پرسی کے لیے آئے گا، میں اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہوں۔ ساتھیوں سے یہی خفیہ مشورہ ہوا، اور زمین کے رنگت اور اس کے انداز کو برابر کیا گیا، کسی کو
ذرا برابر خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں بھی نیچے کنواں نما گڑا ہے جس میں کوئی گرے تو اس کا نکلنا مشکل ہے۔ اس نے یہ منصوبہ بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جس کمرے میں میں ہوں اس کے سامنے صحن میں یہ کنواں نما گڑا کھودو، وہ گر جائے گا، اوپر سے مٹی اور پتھر سب کچھ بھر دیں گے، سطح برابر کر لیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ محمد کہاں چلا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گڑھے کے قریب پہنچے، جبریل امین آیا، اس نے روک لیا، آگے قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، واپس جاؤ۔ واپس روانہ ہوئے۔ ابو جہل دوڑ پڑا، بھول گیا کہ میں نے گڑھا کھودا ہے، محمد کہاں جا رہے ہو، میری طرف آؤ۔ وہ خود ہی اس گڑھے میں گر کے تہ پہ پہنچا اور پھر نکل نہیں سکتا۔ رسی کو ہاتھ لگاتا ہے، رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا اس پہ کسی نے جادو کیا ہے۔ ابو جہل نے نیچے سے کہا کوئی جادو نہیں، میں سمجھتا ہوں محمد کو لے آؤ، وہ ایک ہاتھ لگائے میں نکل آؤں گا، جب تک محمد نہ آئے میں نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ گڑھا میں نے کھودا تھا اس کے لیے اور غلطی سے میں اس میں گر گیا۔ حضور کی مبارک ذات کو وہ مشکل لایا گیا، وہ بھی اس شرط پہ کہ ابو جہل کہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور ایمان کے بڑے حریص تھے کہ ایک بندہ ایمان لائے گا، وعدہ لیا، وعدہ ہے ابو جہل، ہاں وعدہ ہے۔ رسی پکڑائی گئی اور ابو جہل نکل آیا تو کہنے لگا محمد کا جادو رسیوں پہ بھی چلتا ہے۔ تو کام انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جو ہو گیا اس پہ صبر ہے۔ اللہ میں تو بے بس ہوں، آپ نے جو کیا بس اس میں مجھے اجر عنایت فرما، دل تو کوئی اور چاہتا تھا لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے۔ ناشکری کے کلمات بھی بعض اوقات نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے ایک سفید ریش کے بقول ایک بات سنائی، یہ ٹانک منو کی طرف کسی بستی کا، کہنے لگے وہاں ایک آدمی کا جوان بیٹا اچانک وفات پا گیا۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے، بس اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کو ثواب دے، آپ کا بیٹا دنیا سے رحلت فرما گیا، لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، صبر کرتے رہو۔ وہ اس کا جواب یہ ہوتا تھا اس میں کیا صبر ہوگا، اس میں کیا حکمت ہوگی کہ میرا جوان بیٹا چلا گیا، گھر تو میرا اجڑ گیا، تمہیں کیا پتا۔ یہ کلمات اللہ کو پسند نہیں آئے۔ اگلے دن یہ ہوا کہ ایک بیٹا کراچی میں کام کرتا تھا، اس کو انہوں نے اطلاع نہیں دی، کسی اور نے اطلاع دی۔ وہ دیر سے آیا، رات گئے، اپنے گھر پہنچا اگلے دن۔ اب خیال کیا کس کو کیا جگاؤں، غمگین بھی ہیں اور میرا بھائی بھی وفات پا گیا۔ تو بس خفیہ گھر کے ایک راستے سے وہ اپنے کمرے میں بیوی کو اطلاع دے کے داخل ہوئے اور اپنے کمرے میں بیوی کے ساتھ سو گئے۔ سوتے ہوئے آپس میں کیسے میرا بھائی وفات ہو گیا، کیوں ہوا، آدھی رات کو آپس میں یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ یہ آواز باپ نے سن لی، اس کو خیال ہوا یہ میری بہو کے ساتھ کون ہے رات کو، میرا بیٹا تو ہے نہیں، وہ تو کراچی میں ہے۔ وہ جو ناشکری کی کلمات اپنی زبان سے نکالتا تھا، اس میں کیا حکمت ہوگی، اللہ نے مجھے ہی دیکھ لیا ہے، میرا جوان بیٹا لے لیا۔ تو وہ ساتھی فرما رہے تھے کہ
اب اس نے خیال کیا یہ کوئی پرایا آدمی میرے گھر میں داخل ہو گیا اور میری بہو کے ساتھ ہے۔ اپنے دوسرے بیٹے کو جگایا اور اس کو بندوق پکڑائی اور کہا کہ ایک بندوق میرے پاس، میں مین گیٹ کے باہر کھڑا ہوں گا، اللہ نہ کرے اگر یہ آدمی آپ سے بھاگ نکلے تو میرے راستے آئے گا، پھر میں نے اس کو قتل کرنا ہے، آپ یہ دروازہ کھٹکھٹائیں، بس اس کو ختم کرو۔ آدھی رات کو میرے گھر اور وہ میری بہو کے کمرے میں داخل ہو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یہ کون ہے جو ہماری شرم پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ تو اس جو دوسرا بیٹا جگایا اور اس کو بندوق پکڑایا، اس نے ایسے ہی کیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور فوراً اپنی بھائی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا دیکھا وہ جو اس کی بیوی تھی وہ چیخنے لگی، یہ تو آپ کا بھائی ہے، آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ یہ بیچارہ افسوس کے مارے بندوق پھینک کے گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھاگا، یہ کیا ہوا؟ باپ نے سمجھا وہی آ گیا، باپ نے اس پہ فائر کر دی، اس کو قتل کر دیا۔ ایک بیٹا دنیا سے رحلت فرما گیا، ناشکری کے کلمات زبان سے نکلے، اگلی رات 2 بیٹے ڈیر ہو گئے۔ اللہ کے فیصلوں پہ صبر، اے اللہ آپ جو کر، سب نے جانا ہے دنیا میں کوئی بھی رہ نہیں سکتا، بس مصیبت آئی، مانگے نہیں، مصیبت آئی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ میرے اللہ ہیں، چاہے مجھے خوشی کا موقع ہو چاہے مجھ پہ غم آئے، آپ میرے رب ہیں اللہ۔ یہ مومن کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ جب غم خوشی دونوں میں اللہ کی طرف توجہ ہو، اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو بغیر نقشے کے نئے انداز سے پیدا فرمانے والے ہیں۔ جب کسی امر کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية۔ وہ لوگ کہتے ہیں جو کہ کسی آسمانی کتاب کا علم یعنی یقین نہیں رکھتے کہ اللہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے ہاں کوئی واضح معجزہ کیوں نہیں لاتے۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اس طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے تھے جو ان سے پہلے تھے۔ تشابہت قلوبهم، ان کے دل ان کی طرح ہے، آپس میں دونوں کے دل مشابہ ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، واقعی ہم نے واضح کر دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں معجزات، نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، واقعی ہم نے آپ کو برحق انداز میں جنت کی طرف بشارت دینے والا، دوزخ سے ڈرانے والا نبی بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے صاحبان دوزخ کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ فرما دیجئے ہدایت اصلاً وہی ہے جو اللہ نے جس ہدایت کا انتخاب فرمایا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ اتباع کرو گے ان کے خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم رسالت ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آپ کے لیے کوئی بھی اللہ کے سوا دوست اور مددگار نہیں ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اچھے انداز سے برحق انداز سے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کا وہی خسارے والے ہیں۔
اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، عارضی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ موت آئے گی، ضرور آئے گی یا اللہ، وہ دن وہ وقت وہ سال مقرر ہے، آپ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں۔ یا اللہ موت کے لیے نیک اعمال کی توفیق ہمیں نصیب فرما، اپنی رضا کے فیصلے فرما۔ یا اللہ یہ جو مرض پھیل گیا پوری دنیا میں اور ہر انسان کے دل میں دہشت ہے، یا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ حرمین شریفین کا معاملہ یا اللہ پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کے عالم اسلام کے لیے کھول دے۔ یا اللہ اپنے حکم سے شفا کے فیصلے عام فرما، کافروں کے لیے یہ مرض ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا